کہ ہم نے مسیح پر ایمان لائے، ہم نے اسے اپنا نجات دہندہ مانا، اور اگر ہم نجات دہندہ ماننے کے بعد بھی آج اس کے حکموں کو ناچیز جانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا، کن حکموں پر؟ جو شروع سے بنائے عالم کے وقت سے تم کو دیے گئے۔ کن حکموں کے متعلق مسیح بیان کرتے ہیں؟ وہ حکم جو خدا قدوس نے فرمائے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یا وشائے میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ That is how you've been brought into this covenant. یہ وہ سٹرکچر بیان کرتا ہے کلام کہ کس طریقے سے آپ آسمان کی بادشاہت کے وارث ٹھہرتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ We are the lucky one. We've been brought into this covenant by the blood of Messiah. یہ ہے وہ انتظام جس کے وسیلے سے بے شمار اور حوالے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم یہ جان پائے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے اس وعدے کی زمین کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسرا حصہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اب اس وعدے کی تکمیل جو ہے، یہ وعدہ کس وقت جو ہے یہ تکمیل اس کی ٹھہرائی گئی ہے، اس وقت کو ہم دیکھیں گے۔ یہ نئے عہد کی تکمیل کا وہ وعدہ جو بنائے عالم سے کیا گیا، جو ابراہیم سے کیا گیا، جو یسحاق سے کیا گیا، جو یعقوب سے کیا گیا، اس کی تکمیل کو ہم اب سیکھیں گے۔ ہم یرمیہ 31 میں آئیں گے، اور اس کی ہم جو آیات تلاوت کریں گے وہ 31 سے 34 آیات ہیں، وہاں تک ہم چلیں گے۔ یرمیہ 31 باب اس کی 31 سے 34ویں آیت، یہ وہ پہلا ریفرنس ہے جہاں پہ نیو کووننٹ آتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، we need to learn about those days. ہمیں ان دنوں کے متعلق جاننا ہے کہ یہ کون سے وقت کی طرف کلام خدا اشارہ کرتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، یہوہ خداوند فرماتے ہیں، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ We need to learn those days. ہمیں یہ علم ہے کہ نیا عہد جو بندنا ہے وہ اسرائیل کے گھرانے سے بندنا ہے، وہ یہودا کے گھرانے سے بندنا ہے۔ جو پہلا عہد باندھا گیا جسے آپ پرانا عہد کہتے ہیں، وہ اسرائیل سے باندھا گیا۔ وہ اسرائیل سے صرف کیوں باندھا گیا؟ کیونکہ اس وقت اسرائیل ایک تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل گمراہی میں گئی، خدا سے دور ہوئی، اور عہد کو جب ہم نے سیکھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جب عہد بنتا تھا پرانے دور میں تو جانور کو لے کر 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا اور اس کے بیچ میں سے گزرا جاتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں خدا کا روح بیچ میں سے گزرتے ہیں جب عہد بنتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں
کہ جب عہد توڑتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو عہد کو توڑے گا اس کے ساتھ جس طرح اس جانور کے 2 ٹکڑے کیے گئے اس کو بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. اور بنی اسرائیل جب عہد کو توڑتی ہے، خدا کے حکموں کو رد کرتی ہے، تو بنی اسرائیل کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، 10 کا قبیلہ اور 2 کا قبیلہ. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل جو ہے آج بھی 10 قبائل اور 2 قبائل پر مشتمل ہے. آج کا جو اسرائیل ہے وہ یہودا کا قبیلہ ٹھہرتا ہے. آج بھی 10 قبائل جو ان سے ہیں وہ پوری دنیا میں تتر بتر کا شکار ہیں. مسیح جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب ان کی پہلی آمد ہوتی ہے، تو اس وقت جس جگہ وہ آتے ہیں وہ یہودا کا قبیلہ ہے، وہ 10 قبائل نہیں ہے. اور یہ عہد جو بات ہو رہی ہے، یہ عہد کی جو نئے عہد کی بات ہو رہی ہے وہ بنی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے بات ہو رہی ہے کہ ان سے باندھا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو 10 قبائل اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوں گے نیا عہد نہیں بن سکے گا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نئے عہد کے دور میں ہیں، انہیں کہیں کلام خدا کو سیکھیں، کیونکہ نئے عہد کی کنڈیشن، ایک پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ دونوں حصے ایک کیے جائیں گے، تب عہد باندھا جائے گا. اور آج تک یہ 2 حصے اکٹھے نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. کلام خدا یرمیہ 31 باب 31 آیت میں ان دنوں کا بیان کرتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، یہوہ خدا فرماتے ہیں، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا، کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا. یہوہ خداوند فرماتے ہیں، بلکہ یہ وہ عہد ہے. اب وہ بتا رہے ہیں یہ عہد نیا عہد باندھنا ہے. بتا دیا کہ کب باندھنا ہے، جب بنی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے اکٹھے ہوں گے. 33ویں آیت میں وہ بتاتے ہیں، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. یا وقت فرماتے ہیں، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. یہاں وہ خدا فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے، the first condition is they got to get together. ان دونوں کا اکٹھے ہونا ضرور ہے. اور جب یہ اکٹھے ہوں گے تو تب یہوہ خدا فرماتے ہیں کہ میں ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پہ لکھوں گا. کس چیز کو؟ عہد کی وہ باتیں جو میں نے تختی پر لکھی. کہیں پہ یہ جو نئے عہد کے متعلق ذکر ہے نہیں بیان کلام خدا میں ایک بھی آیت کے اندر کہ نیا حکم ان کے دلوں پہ لکھوں گا، نیا حکم ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا. لکھا ہے کہ میں اپنے حکم، کون سے حکم؟ جو میں انہیں حریب میں باپ دادا کو دیے تھے، تختیوں پر لکھے ہیں. اور اس میں جو وعدہ ہے، اب جگہ بتا دی گئی کہ اب دلوں اور ذہنوں پہ لکھا جائے گا، دلوں میں لکھا جائے گا، ذہنوں میں ڈالا جائے گا. اور وعدہ جو ان سے اب کیا گیا وہ بنی اسرائیل کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم تیرے حکموں کو مانیں گے، بلکہ اب خدائے قدوس فرماتے ہیں، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور 34ویں آیت جب یہ لکھ دیا جائے گا تو 34ویں آیت بتاتی ہے، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ یہ وقت ان کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. یہ وقت فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. when it is written on your heart, when it is been done on your brains,
آپ کو ٹیچنگز ریکوائرڈ نہیں ہوگی، آپ کو مشنریز ریکوائرڈ نہیں ہوں گے، آپ کو مبشر ریکوائرڈ نہیں ہوں گے، آپ کو کلام سنانے والے نہیں ریکوائرڈ ہوں گے، کیونکہ یہوہ خدا اپنی ذمہ داری لے لیں گے کہ اب سے آپ گناہ نہیں کر پائیں گے۔ نہ ہی بنی اسرائیل کٹی ہوئی ابھی، نہ ہی مشنریز ابھی جو سے ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں خدا کے پیغام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ The mission is still going on and this shows کہ ابھی نیا کووننٹ کا وقت نہیں آیا۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ پرانا عہد ابھی تک موجود ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا۔ پرانے عہد کے پتھر کی تختیوں پر جو 10 احکام لکھے گئے وہ ابھی تک موجود ہیں۔ ان احکام کو ماننے کی صلاحیت، ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی اہلیت، یہ صرف تبدیل کی جائے گی۔ کس طریقے سے؟ وہ ذہنوں اور دل میں ڈال دی جائے گی اور اس کے وسیلے سے خدا قدوس جو ہے وہ ذمہ لیں گے کہ ہم پورے طور پر اس پہ عمل پیرا ہو سکے۔ ہم اس ٹائم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا۔ کلام خدا کمپلیٹلی بتاتا ہے کب آئے گا۔ بے شمار حوالے موجود ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا۔ ہم عمومی طور پر حزقیل کہا جاتا ہے، یہ حزقیل نہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے یحزقیل، یحزقیل۔ اس کے ہم 38ویں باب میں آئیں گے، 22ویں باب میں آئیں گے۔ یحزقیل اس کا 22واں باب، اور اس کی ہم جو آیات کا مطالعہ کریں گے وہ نہیں، یہ ہے 22ویں آیت سے ہم نے کرنا ہے۔ یہ ہے جو باب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم آیتیں کافی زیادہ پڑھیں گے۔ یہ ہم 36ویں باب کی 22 سے 38ویں آیت تک پڑھیں گے۔ 36ویں باب یحزقیل 36واں باب، اس کی 22 سے 38ویں آیت تک، اور اس کے اندر بہت آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ یحزقیل 36واں باب 22 سے 38ویں آیت تک۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ یہوہ خداوند یوں فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ یہوہ خداوند فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ یہ جو میں کام کرنے کو ہوں، یہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے تو میرے عہد کو توڑا، میرے حکموں کو پامال کیا، میرے نام کو پراگندہ کیا۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں یہوہ خداوند ہوں، یہوہ خدا فرماتے ہیں، کیونکہ میں تم کو ان قوموں سے نکال لوں گا۔ اب یہوہ خداوند فرماتے ہیں کہ I will gather you، میں تمہیں جمع کروں گا جہاں پہ تمہیں میں نے پھینکا ہے، جہاں پہ تمہیں میں نے تتر بتر کیا ہے۔ یہوہ خداوند ذمہ لے رہے ہیں کہ میں کیوں
तुम लोगों को दोबारा से इकट्ठा करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं, अपने नाम की तकदीस के लिए, ताकि वो कौमें जाने कि जब उनके दरमियान जहां पे आप तितर बितर हैं इस टाइम पे, जब वहां पर मेरे नाम की तमजीद होगी तो वो जानेंगे कि यहोवा खुदावन कोई है। मैं तुमसे ही उन कौमों के दरमियान में जहां पे तुमने मेरे नाम की जो सी है, मेरे नाम मेरे हुक्मों की जो सी है तोड़ा था, उनकी जो सी है बुराइयां की थी, उन हुक्मों को नाचीज जाना था, उन्हीं कौमों में तुम्हारे ही से अपने नाम की तकदीस कराऊंगा। क्योंकि मैं तुमको उन कौमों से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। जब तुम ये करोगे तो तब मैं तुम्हें पिक करूंगा और पिक करके मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क में जिसका वादा मैंने किया है वहां पर वापस लाऊंगा। कंप्लीट जो सा एक स्ट्रक्चर बयान करता है कलाम खुदा कि किस तरीके से और क्यों यहोवा खुदावन यहूदा के कबीले और बनी इस्राएल के घराने से दोबारा अहद बंधे। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। जो तुम बुत परस्ती करते हो, जो तुम और मबूदों के आगे सर झुकाते हो, दुआएं मांगते हो, उनसे तुम्हें मैं पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। अहद बनेगा उस टाइम पे जब तक आपका दिल तब्दील नहीं होगा। यू नीड टू हैव अ न्यू हार्ट। और ये हमने सीखा था कि नया अहद जो उनसे है वो देयर आर टू थिंग्स दैट नीड्स टू बी गेट चेंज्ड। दिल की तब्दीली जिस पर लिखा जाएगा, और ये कौन तब्दील करेगा? खुदा कदूस अपना जिम्मा ले रहे हैं कि मैं आपका दिल ही तब्दील कर दूंगा। वो नाफरमान दिल जिससे तुम दुनियावी कामों में मुलव्वस हो, तुम मुझे ना चीज जानते हो, दुनिया को चीज रखते हो, मैं उस दिल को तब्दील कर दूंगा। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। वो फरमा रहे हैं कि नया ऐहद बांधने से पहले मैंने करना क्या है? तुमसे तकदीस कराऊंगा। जहां जहां पे तुमने मेरे नाम की बेहुरमती की, उन्हीं कौमों के अंदर अब मैं तुमसे तकदीस कराऊंगा अपने नाम की। तब वो कौमें जानेगी कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। फिर मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हारे वतन में लाऊंगा, वहां पे लाकर तुम्हारी तमाम गंदगी से साफ करूंगा। तुम्हारे लिए एक नया दिल जौन सा है मैं तैयार करूंगा, अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा। इसलिए वो वादा कर रहा है कि जब मैं अपने हुक्म तुम्हारे दिलों पे लिख दूंगा, तुम्हारे ज़हनों पे डाल दूंगा, तो मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। क्योंकि वो अपनी रूह अब डालेगा जो कि आपके ऊपर हावी होगी, अपने खुदा के हुक्मों को जो उनसे आपसे तकमील कराएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें दुआ करनी चाहिए कि या खुदा हमें अपनी रूह बख्श ताकि हम आपके हुक्मों की तकमील कर सकें। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको नायत करूंगा। ये है वो रहम खुदा का। हम उसके मुस्तहिक नहीं हैं। हम तो अपने संगीन दिल के बाइस, स्टोन हार्ट है हमारे, उसके कलाम को खोलते हैं
पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे रद्द करते हैं, उसकी हुजूरी में आने से डरते हैं। खुदा ये कहता है, कुदूस फरमाते हैं, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको नायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातें में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे काम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। दिस इज हाउ नया अहद हमारे दिलों और ज़हनों में डाला जाएगा। और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। दैट इज हाउ आई विल बी योर गॉड एंड यू बी माई पीपल। मैं तुम्हारा खुदा ठहरने से पहले तुम्हें तब्दील कर दूंगा और मैं तुमको तुम्हारी तमाम नापाकी से छुड़ाऊंगा और अनाज मंगवाऊंगा और अफराद बख्शूंगा और तुम पर कहत ना भेजूंगा और मैं दरख्त के फलों में और खेत के हासिल में अफजाइश बख्शूंगा यहां तक कि तुम आइंदा को कौमों के दरमियान कहत के सबब से मलामत ना उठाओगे। तब तुम अपनी बुरी रविश और बद अमाली को याद करोगे और अपनी बदकरदारी और मकरूहात के सबब से अपनी नजर में घिनौने ठहरोगे। मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं करता हूं, यहोवा खुदावंद फरमाते हैं। ये तुमको याद रहे, तुम अपनी राहों के सबब से खजालत उठाओ और शर्मिंदा हो, आए बनी इसराइल। कलाम खुदा हमें बताते हैं कि किस तरीके से ये दिलों पे लिखा जाएगा, किस तरीके से हमारे ज़हन में डाला जाएगा, किस तरीके से हम से हुक्मों की पैरवी करवाई जाएगी, क्यों वो हमारे खुदा ठहरेंगे और क्यों हम उसके लोग ठहराए जाएंगे। ये जो इवेंट होगा, ये जो मुआवजा होगा, जो पत्थर दिलों को निकाला जाएगा और गोश्तीन दिल डाला जाएगा, जो हमें धोया जाएगा, जो हमें साफ किया जाएगा, ये कब होगा? हम इसी को सीख रहे हैं, क्योंकि नया अहद बंधेगा ही उस वक्त जब ये चीजें तैयार होंगी। बनी इसराइल को क्या कहा गया था अहद बांधने से पहले कि अपने आप को पाक साफ कर लो। हर कोई अपने आप को पाक साफ करे और कोई नापाकी की हालत में ना हो और फिर इकट्ठे होना पहाड़ी के सामने और वहां पे यहोवा खुदा कदूस तुमसे हम कलाम होंगे। और उन्हें 3 दिन दिए गए कि अपने आप को पाक साफ करें। जानवरों को मना किया गया कि वो जानवर ना आए वहां पर। ये तमाम चीजें खुदा ने खुद अपने जिम्मे ले ली। पाक करने की जो चीज है वो अपने जिम्मे ले लिया। उसने कहा नहीं, तुम अपने आप को पाक नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी नापाकी धोऊंगा। सेम वही कंडीशंस जो पुराना अहद बंधते वक्त ठहराई गई थी, अब वो तमाम की तमाम कंडीशन खुदा कुदूस खुद से ले रहे हैं। और ये इवेंट होना कब है? ज़करिया नबी जो है ये फरमाते हैं, 10वें बाब में हम आते हैं, ज़करिया 10 बाब 6 से 12 आयत। ज़करिया 10 बाब उसकी 6 से 12 आयत।
کلام خدا یوں فرماتا ہے، اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، اور ویسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں یہوہ خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افراہیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی، ان کے دل یہوہ خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے، اور میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ اب یہاں پر اس ایونٹ کو سیکھنے کے لیے یا خداوند فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں پراگندہ کی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں کہاں کہاں سے لے کر آؤں گا انہیں، میں نے قوموں کے درمیان انہیں پراگندہ کیا، کیونکہ انہوں نے میرے نام کو ناپاک ٹھہرایا، میرے حکموں کی پیروی نہیں کی۔ میں اب انہیں لے کر آؤں گا واپس، میں انہیں تقویت بخشوں گا۔ اس کو سیکھنے کے لیے اس میں 3 جونسے ملکوں کا ذکر کیا گیا، مصر کا ذکر کیا گیا، سیریا کا سور کا ذکر کیا گیا، بابل بیبلونین کا ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں نام جو ہیں کلام خدا کے اندر معنی رکھتے ہیں۔ جو مصر ہے وہ غلامی کو بیان کرتا ہے، اور اس کو آپ خروج 13 باب 30 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ موشے بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ مصر جو تیری غلامی کی جگہ ہے، خروج 13 باب 30 آیت۔ اسیریا جو ہے وہ ایگزائل کی ریپریزنٹیشن ہے، جب آپ کو کیپٹیو کیا جاتا ہے، آپ کو شکست ہوتی ہے اور آپ کو قید کیا جاتا ہے، تو قید کرنے کے بعد آپ کو اسیری میں لے کے جایا جاتا ہے۔ تو جو اسیریا ہے کلام خدا کے اندر، یہ جو ہے ایگزائل اسیری کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے کلام خدا زکریا میں اس پروفیسی کو، اس پیشن گوئی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے گیدر کیے جائیں گے، کہاں کہاں سے گیدر کیے جائیں گے۔ وہ بیان کر رہا ہے کلام خدا جہاں جہاں پر انہیں اسیر کر کر بھیجا گیا تھا، جہاں جہاں پر انہیں غلام بنا کر بھیجا گیا تھا، آج بھی بنی اسرائیل کے 10 قبائل جو ان سے ہیں وہ غلامی کی حالت میں ہیں، اور وہ تتر بتر دنیا میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ بلیک ہیبروز کا جو کنسپٹ ہے، یہ سلیوری ہوئی کہاں پہ، کن کی سلیوری کی گئی؟ اگر آپ دیکھیں تو سلیوری کوئی گورے لوگوں کی نہیں ہوئی، کوئی یورپینز کی نہیں ہوئی، کوئی امریکنز کی نہیں ہوئی، سلیوری افریکنز کی ہوئی۔ سلیوری جو ہے افریکنز کی ہوئی، بلیک پیپلز کی ہوئی۔ اور یہ کیوں ہوئی؟ کیا یہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ یہ
بنی اسرائیل کے قبائل ہو سکتے ہیں؟ اس کو آپ جو ہے کلام خدا میں اگر رب نے کبھی چاہا تو ہم اس کے 10 قبائل کو سیکھیں گے کہ کس کس جگہ غلام بنا کر بھیجے گئے، دنیا میں کہاں کہاں پر وہ تتر بتر ہوئے۔